کوئی حکیم دوائی دے اور کہے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا، اور مریض 1 مہینے کے بعد وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد آ کے کہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو طبیب نبض دے کے کہتا ہے کہ تم نے پرہیز جو بتایا تھا وہ نہیں کیا، تب اس کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچا۔ وہ کہتا ہے میں پرہیز تو نہیں کروں گا، مجھے شوگر کا مرض لاحق ہے، میں تو دبا کے میٹھا کھاؤں گا، لیکن میں تمہاری دوائی بھی لوں گا، لہٰذا مجھے شفا ہونی چاہیے، لیکن جو آپ پرہیز بتا رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا پھر کرتے رہو، دوائی بھی کھاتے رہو، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مریض مکمل پرہیز بھی کرتا ہے اور پھر دوائی بھی لیتا ہے تو اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ نے روزے کا نتیجہ تقویٰ رکھا ہے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ تم ان امور سے رک جاؤ جن سے تمہارے رب نے منع کیا ہے، پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا دل تقوی کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ اور اگر پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتقاء کا نور نصیب نہیں ہوتا اور دل کو باطن کو روشنی نہیں ملتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا روزہ نہیں اپنی مرضی کا روزہ رکھا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق بھوک کاٹی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو ایسے امور کو نہیں چھوڑتا جن سے منع کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے کہ تھوڑا خوراک بچ جائے، نہیں، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنا حساب لگائے تو اس مہینے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے مہینہ۔ اور اس پورے مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے، سب سے زیادہ جرائم گناہ ہماری زبان کرتی ہے، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی برائی کی جگہ پہ چل کے جائیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے کان بری چیزیں سنیں تو یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ تو اس لیے ماہ سیام میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا۔ آقا کریم نے فرمایا جب تم سے کوئی الجھنا چاہے اور تم روزے سے ہو تو اسے کہو میں روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی تم سے کوئی زیادتی بھی کرنا چاہے تم اس سے الجھو نہ، اور کہو انی امرؤ صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے کے اندر تو آپ اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ احساس جب جڑا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کلی بھی احتیاط سے کی جاتی ہے نا، کوئی قطع حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ جب آپ روزے سے ہوں اور یہ احساس آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ امور میں احتیاط کرتے ہیں کہ میرے روزے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو کیا صرف کھانے اور پینے سے ہی روزے کو نقصان پہنچتا ہے، یا روزے کو نقصان پہنچانے والی اور چیزیں بھی ہیں؟ تو اگر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، سب و شتم ہے، حتیٰ کہ فضول گوئی ہے، تو یہ چیزیں روزے کے نور کو ختم کر دیتی ہیں، اور پھر وہ بندہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس سے مقصد جو حاصل ہونا ہے، دیکھو میں نے ابن عاشور کے حوالے سے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن طے کر لیتا ہے اور ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، جس طرح مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ہمارے رب نے منع کیا ہے، تو بس ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فہرست بنائیں تو وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں چلی جائے، جو اللہ کی توفیق سے ایک مسلمان نہیں کرتا، صرف اس احساس کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ نہیں کرتا۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تم کر رہے ہوتے ہو، تو ان ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ تو اب روزہ بھی اگر ہم نے دیکھیے اور کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی یہاں، تو یہاں روزہ چاہیے، اور اس دوائی کے ساتھ بھی اگر پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری تو بڑھتی رہے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیماری جڑ پکڑ جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا نکالنا۔ تو روزہ ان ساری بیماریوں کا علاج ہے جن کو ہم ختم نہیں کر پاتے۔